حضور پر نور شافع یوم النشور، نور علی نور حبیب رب غفور عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جن کو ملنے والے رتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ نور کے ممبر پر وہ جلوہ گر ہوں گے اور ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کا میں مفہوم عرض کر رہا تھا تو عزیزان محترم بیان کیا جاتا ہے، احادیث مبارکہ میں ایک واقعہ بڑا ہی پیارا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ایمان کی سر بلندی یہ ہے کہ پیارے آقا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی سر بلندی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے خاطر دوستی ہے اور اللہ کی رضا کے خاطر دشمنی ہو، اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے نفرت ہو۔ تو خیر بیان یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت مرثد ابن ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ ایسے صحابی ہیں جو کہ مکہ معظمہ سے قیدیوں کو اٹھا کر مدینہ منورہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جب میں ایک مرتبہ جب مکہ معظمہ پہنچا کہ کسی قیدی کو آزاد کرایا جا سکے، اور جب مکہ پہنچ کر کسی باغ کے دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا تو وہاں پر ایک خاتون آئی جس کا میرے دور جاہلیت سے تعلق ہوا کرتا تھا، جس کا نام ایناق یا پھر اناق بتایا جاتا ہے۔ تو وہ خاتون آئی، اور نہ صرف آئی بلکہ اس نے آپ کو یعنی حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان بھی لیا، اور گناہ کی دعوت دینے لگی اور کہنے لگی کہ آج کی رات آپ ہمارے گھر گزاریں۔ تو آپ یعنی حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے، اس بدکاری کو حرام کر دیا ہے، اللہ کی رضا کے خاطر میں یہ عمل نہیں کر سکتا، میں اس سے دور ہٹتا ہوں، میں اس سے بعد آتا ہوں۔ اب جب یہ خاتون مایوس ہو گئی عورت تو چیخنے چلانے لگی اور اہل مکہ کو اٹھانے لگی کہ دیکھو تمہارا چور آ گیا ہے جو قیدیوں کو چھڑاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے 8 لوگ لکھ گئے اور مجھ کو پکڑنے کی نیت سے میرے پیچھے دوڑنے لگے، اور میں بھی خندق کے پاس پہنچ کر ایک غار میں چھپ گیا، اور اللہ کی ایسی نظر عنایت ہوئی کہ وہ میرے سامنے تک آئے لیکن مجھ کو نہیں دیکھ پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا اور ان کی نگاہوں سے مجھے اوجھل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے تیسے وقت گزرا، دوبارہ میں مکہ معظمہ پہنچا اسی رات، اور اس قیدی کو اٹھا کر آزاد کر دیا۔ اور جب مدینہ منورہ پیارے آقا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایناق سے محبت کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے آقا نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اور ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ زانی زانیہ اور مشرک سے نکاح کرے، اور زانیہ مشرک اور زانی سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو پیارے آقا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مرثد، تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے، قربان جائیں ان کے جذبہ ایمانی پر، قربان جائے ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے خاطر اپنے محبوبہ کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا معنی اور مراد یہی ہے کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے ہمیں بھی اس سے محبت رکھنی چاہیے، اور جو اللہ سے نفرت رکھتا ہے، اللہ کے احکامات کو پس پشت رکھتا ہے، اس سے ہمیں نفرت رکھنی چاہیے۔ یعنی اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کے بندوں سے محبت ہو، اور اللہ کی رضا کے خاطر اس کے بندوں سے نفرت ہو۔ اور ایسے ہی ایک حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 7 ایسے افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش آدم کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس وقت جب کہ نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت جب کہ کوئی سایہ ہی نہ ہوگا، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش آدم کا سایہ 7 افراد کو، 7 اشخاص کو عطا فرمائے گا۔ اور وہ کون؟ پہلے وہ حضرات جو کہ حاکم ہوں، یعنی انصاف پسند عادل حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش آدم کا سایہ عطا فرمائے گا۔
دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے، خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نفسی کے عالم میں بروز محشر عرش آدم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو آپس میں باہم صرف اللہ کی رضا کے خاطر محبت کیا کرتے تھے۔ اور پانچویں وہ لوگ ہیں جن کو کہ کسی خوبصورت خاتون نے گناہ کی دعوت دی ہو لیکن اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے خوف سے وہ باز رہے ہوں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش آدم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور چھٹویں وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں چھپا کر، ایسے کہ دائیں ہاتھ سے دیا ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم ہو کہ کیا خرچ کیا ہو۔ اور ساتویں وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں اکیلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گریہ وزاری کیا کرتے ہوں، توبہ و استغفار کرتے ہوں۔ تو یہ وہ 7 حضرات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا۔